ناظرین، آج کرنٹ ویوز وتھ خالد کھوکھر کے ساتھ میں آپ کا میزبان خالد کھوکھر حاضر ہوں، اور آج ہم بات کریں گے حالیہ جو سینٹ کے انتخاب آج ہوئے ہیں اسی کے اوپر ہم اپنی رائے دیں گے۔ جو سینٹ کے آج الیکشن ہوئے ہیں وہ کافی بہت بڑے حیرت انگیز نتائج اس کے سامنے آئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اسلام آباد کی سیٹ ہے، وہ جو جنرل سیٹ کہلاتی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں سینٹ کے تو جو بھی رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہی وہ سیٹ جیتتی ہے۔ ہمیشہ سے یہ ایک سلسلہ چلا رہا ہے، لیکن اس بار بڑی حیرت انگیز بات ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم کا اپوزیشن کا یوسف رضا گیلانی صاحب، جو سابق وزیر اعظم پاکستان بھی رہے ہیں، وہ پی ڈی ایم کی طرف سے الیکشن لڑے اور وہ جیت گئے ہیں، اور حکومتی اتحادیوں کا اور حکومت کا جو حفیظ شیخ صاحب تھے جو فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں، وہ ہار گئے ہیں۔ تو یہ بڑا پالیٹکس میں ایک اپ سیٹ ہے کہ اسلام آباد کی سیٹ جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ہمیشہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ روایت ہے کہ وہ حکومتی جو امیدوار ہوتا ہے وہی جیتتا ہے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے، کون کون سے راز ہیں، کون کون اس کے پیچھے ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے جیتنے سے ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن یہ ہار گئی ہے، حکومتی کینڈیڈیٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد میں حکومت کی ریٹ نہیں رہی۔ اور کیا ہوا ہے، جس طرح الیکشن سے پہلے بہت سارے اسکینڈل سامنے آئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ویڈیوز لیک ہوئی، آڈیوز لیک ہوئی کہ اس میں پیسوں کی لین دین کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن ان سب میں سے زیادہ جو تھی وہ خود پی ٹی آئی ارکان کی تھی۔ اس میں بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ پیسے دینے والے بھی وہ تھے، لینے والے بھی وہ تھے، کس طرح انہوں نے وہ کیا ہے، اور جنہوں نے جو تصویر کی ویڈیو بنائی ہے وہ بھی ان میں سے تھے۔ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ مطلب کیا ہوا ہے کہ وہی پی ٹی آئی کے ارکان پیسے دے رہے ہیں، وہی پی ٹی آئی کے ارکان پیسے لے رہے ہیں، اور وہی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ ویڈیو ایک تو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، اور پھر اینڈ ٹائم پہ جب یہ الیکشن قریب آتا ہے تو اس کے اوپر وہ لیک بھی کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں کو ایک کون سے کیا میسیج گیا، کس طرح کا میسیج دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن پھر میں سب سے پہلے تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو یہ سیٹ جیتنے پر مبارکباد دیتا ہوں، نہ صرف ان کو لیکن چاروں صوبوں سے جتنے بھی سینٹ کے نئے ارکان الیکٹ ہوئے ہیں تو ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ یوسف رضا گیلانی کس طرح وہاں سے جیتا ہے، اور وہ خود کافی ووٹوں سے جیتا ہے، جس پہ بہت سوال نشان ہے کہ آیا یہ ووٹ کس نے ان کو دیے۔ زیادہ تر ہمارے جو دوست ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ لوگ خود پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے جنہوں نے اپنا ووٹ اپنے امیدوار کے بجائے یوسف رضا گیلانی کو دیا ہے۔ ویسے یہ ہونا یہ چاہیے کہ صدر صاحب اس کے نتیجے کے آنے کے بعد صدر صاحب کو، عمران خان صاحب وزیر اعظم کو ہدایت دینی چاہیے کہ وہ ابھی نئے سرے سے ووٹ آف کانفیڈنس لے پارلیمنٹ سے، کیونکہ اس نتیجے کے بعد وہ اخلاقی جواز اور آئینی جواز اور کھو چکے ہیں۔ تو اس لیے خود عمران خان کو یا تو مستعفی ہونا چاہیے، اور یا پھر اپنے پارلیمنٹ سے ووٹ آف کانفیڈنس کو دوبارہ لینا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک آئین کی بھی تقاضا ہوتی ہے کہ جب آپ اس طرح کے اس کا مطلب اشارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پارلیمان کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ ناظرین دیکھیں، اس الیکشن میں بہت سارے سوالات بھی اٹھے ہیں، بہت سارے ان کے جو واقعات ہیں، مطلب جو رخ ہے ان کے کافی رخ جو اس میں نظر آئے، اس میں کافی کھلاڑیوں نے بھی کھیلا۔ تو میں سب سے زیادہ اس میں گیم میں کھلاڑی جو آصف علی زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں، میں اس کی بڑی مطلب اس نے چال چلی ہے، جس میں کہتے ہیں کہ جس طرح پنجاب میں انوپوز ہو گئے سارے، نون لیگ کے بھی، پی ٹی آئی کے بھی، اس میں ایک کیو لیگ کا بھی آیا ہے، تو وہ بھی آصف علی زرداری صاحب کی ایک گیم تھی اور اس نے کروایا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس نے اپنا کینڈیڈیٹ دیا یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد سے، اور وہی یوسف رضا گیلانی ہے جس کو نون لیگ نے بھی ووٹ دیا ہے اور سب اپوزیشن پارٹیز نے ووٹ کیا ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ نون لیگ وہی ہے نواز شریف کی، جو نواز شریف ایک کیس میں، جو کیس تھا سوئس بینک کو خط لکھنے کا، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے
پرائم منسٹر کو کہا یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہ آپ اپنے پریزیڈنٹ جو صدر تھا آصف علی زرداری اس کے خلاف سوئس بینک کو یا سوئس حکومت کو خط لکھیں، جس پہ انہوں نے خط نہیں لکھا تھا، جس کے اوپر نواز شریف صاحب کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ اس نے توہین عدالت کی ہے کیونکہ اس نے وہ خط نہیں لکھا عدالت کے کہنے پہ، اس لیے اس کو نااہل قرار دیا جائے، اور کورٹ نے اس کو 30 سیکنڈ کے لیے نااہل قرار دیا۔ یعنی کورٹ نے اس کو کہا کہ آپ 30 سیکنڈ کے لیے کورٹ کے موجود رہنے تک، یا کورٹ جب تک ابھی ہے تو آپ کو تب تک آپ کو بیٹھنے کی سزا ہے، اور کورٹ وہ 30 سیکنڈ کے بعد برخاست ہوئی۔ اس کا مطلب ہے 30 سیکنڈ کے لیے جب وہ نااہل ہوئے تو اس کی وزارت عظمیٰ چلی گئی۔ یہ نواز لیگ کی وجہ سے ہوا اور نواز شریف کی وجہ سے ہوا۔ زرداری نے اس بندے کو کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے وہی جو ان لوگوں سے ان کو ووٹ دلوایا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی اس کی کامیابی ہے کہ کس طرح جس بندے کو انہوں نے نکلوایا اسی بندے کو انہوں نے ووٹ دیا۔ ابھی ایک اور بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے زیر لب کچھ کہا ہے یا کچھ اخذ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی یوسف رضا گیلانی صاحب ابھی کامیاب ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ابھی سینیٹ کا بھی ایشو ہوگا، اس کے چیئرمین کا بھی انتخاب میرے خیال میں ہونا ہے، اور اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ سینیٹ کے چیئرمین ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک اگر سینیٹ کے چیئرمین ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی بڑا ایک اپسیٹ ہوگا حکومت کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، پیپلز پارٹی نے اپنی سندھ میں پوزیشن برقرار رکھی اور اس نے 7 جنرل سیٹوں میں سے 5 جنرل سیٹوں پہ کامیابی حاصل کی ہے، اور ایک خواتین کی نشست اس نے لی ہے پلوا شاہ خان کی، ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ لیے فاروق اجنائی کی، اور ان دونوں میں بھی انہوں نے سب سے زیادہ جو پیپلز پارٹی کے ووٹ ہیں وہ ان سے زیادہ لیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو ووٹ جو ملے ہیں تو وہ کس نے دیے؟ آیا ایم کیو ایم نے دیے، آیا پی ٹی آئی نے دیے؟ کیونکہ یہی دو جماعتیں بڑی ہیں، یا میں بھی جی ڈی اے کا ہو کہ اس نے دی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے زیادہ سیٹیں لی ہیں۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں کہ اب کس طرح صورتحال بنتی ہے، پاکستان کی سیاست کون سا نیا رخ لیتی ہے اس سینیٹ الیکشن کے بعد، اور میرے خیال میں کہ اس کے بعد ایک تبدیلی ضرور آنی ہے، اور وہ آئے گی، کیونکہ اب لگتا ہے کہ کچھ جو لانے والے ہیں ان کا بھی ہاتھ تھوڑا تھوڑا ان اوپر سے کم ہو رہا ہے، جس طرح یہ نتائج آ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جو بائی الیکشنز ہوئی اس میں کیا ہوا اور کس طرح ہوا، کیا کیا معاملات تھے، تو یہ سب جو ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک نیا سینیٹ کی الیکشن کے بعد ایک نئی تبدیلی آئے گی۔ تو دیکھتے ہیں اب اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے، اور جیسے ہی صورتحال تبدیل ہوتی رہتی ہے تو آپ کا میزبان خالد کھوکھر آپ کو نئی صورتحال کے ساتھ اپڈیٹ کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ میں جس طرح جو چیز ہوگی تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔